پورا سر مجلس ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کی اس عظیم نعمت کی ہر ساتھی شکر ادا کرے کہ اللہ پاک ہم اور آپ کو یہ موقع دے کہ اپنی نام لینے کا توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے اس نعمت کو معمولی نہ سمجھے اور اس کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھے ہر وقت کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تھوڑی دیر اللہ کے عشق و محبت میں، اللہ اتنا میٹھا عشق ہے، اللہ کی محبت اتنا مٹھاس ہے، بس اللہ کی نظام یہ ہے بغیر محنت مجاہدے کے یہ مٹھاس اللہ پاک نصیب نہیں کرتا ہے، اور مجاہدہ ضروری ہے، اور مجاہدہ اپنے نفس کے خلاف قدم اٹھانا ہے۔ جو نفس کی چاہتے ہیں تو اپنے نفس کی چاہتوں کے خلاف قدم اٹھانا، اس کا نام مجاہد ہے، اور اس پہ دوام اس انسان کے دل میں اللہ کا قانون ہے، یہ ایک سسٹم ایسا اللہ نے بنایا، اس کے بغیر اللہ کی محبت اور معرفت اور اللہ کی یاد کی مٹھاس اور لذت یہ اور وہ کیفیت جو سرور والی، عشق والی، محبت والی، اللہ اکبر، وہ بیان سے بہت باہر ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نصیب ہوگا تب جب انسان اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اور اپنے کوتاہی اور اپنی کمزوری، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اور اپنے اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے اپنے محبوب اللہ کو پکار رہا ہو، اور ہر وقت اسی فکر میں ہو کہ میرا محبوب کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اور کیسے میں اپنے محبوب اللہ کو راضی کروں، کس طرح میں اپنے محبوب اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ جب انسان ہر وقت اس فکر میں تگدو میں ہے، اللہ ضرور اس کو اپنی محبت کی چاشنی عطا فرماتا ہے، اور جس کو یہ چاشنی مل گئی، آپ یقین جانیں نہ وہ زبان ہے کہ اس چاشنی کی تعریف کرے، نہ وہ عقل ہے، نہ وہ فہم ہے، نہ وہ علم دانش ہے کہ اللہ جل شانہ کے عشق محبت کی کیفیت کو بیان کرے یا اس کی چاشنی، اس کی محبت کو اندازہ کر سکے۔ یہ ایسے عجیب راز کی بات ہے، عجیب راز ہے، عجیب لذت ہے، ایک عجیب عشق و محبت ہے۔ پھر ہر چیز انسان کو اللہ کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اللہ کی بات اچھی لگتی ہے، اللہ کا نام اچھا لگتا ہے، نماز اچھی لگتی ہے، روزہ، حج، عمرہ، بیت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی سنت، یہ ساری چیزیں ایسے عجیب سے لگتا ہے بلا تشویش جیسے انسان جنت میں ہو۔ اس لیے ساتھیوں سے درخواست یہ ہے، بہت بڑی غنیمت کی بات ہے، اور لوگوں کو نہ دیکھے، کثرت کو نہ دیکھے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اور لوگ کیا کہیں گے، اس کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، اور اپنے کام سے کام رکھے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ وہ یہی ہے اللہ کے فرائض کا اہتمام اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش، اور جب بھی کبھی خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو متنبہ کرنا ہے، اور توبہ، رونا دھونا، استغفار اور نفلی سزائیں اپنے آپ کو دینا ہے۔ اور جب دل میں چاشنی آتی ہے، آپ یقین کریں پھر گناہ کی طرف انسان جا ہی نہیں سکتا، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ایسے اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے کہ گناہ ہمیں موت نظر آ جائے، موت سے بھی بدتر نظر آ جائے۔ موت سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ سانپ سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں، ہر خطرے والی چیز سے ڈرتے ہیں۔ تو گناہ سے بڑھ کر کوئی خطرناک چیز نہیں، اللہ کی نافرمانی سے بڑھ کر کوئی اور خطرناک چیز ہے؟ اس لیے اس کو خطرہ سمجھیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ ظالم ابلیس نے گناہ کے اوپر اس کی مضرات کو اور اس کے خطرے کو اس نے اپنی ملمس سازی سے چھپا دیا، اور اس کے اندر ایسے لذت والے ایسی چیزیں اس نے رکھ دی۔ یہی دھوکہ ہے، فریب ہے، دجل ہے، یہی فراڈ ہے شیطان کی۔ اس لیے ہر ساتھی، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے، یاد رکھو، یہ اللہ کی معرفت اور تعلق، صحیح نسبت میں اللہ
اللہ کی محبت ہر جگہ میں، پھر آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ کو اللہ کے تذکرہ بغیر کوئی مجلس ہی مزہ نہیں آئے گا. اور ہونا بھی یہ چاہیے. انسان کے کسی سے دلی تعلق ہو، کوئی مجلس اس کے تذکرے کے بغیر رہ سکتا ہے؟ تو صحیح تعلق اس اللہ سے بناؤ جو ہر جگہ میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہر وقت سنتا ہے، دیکھتا ہے، قادر ہے، موجود ہے. آہستہ پکارتے ہو یا اونچا پکارتے ہو، ہم سو رہے، ہم دوسرے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ متوجہ ہیں. تو ایسی یاری، ایسی دوستی سے بڑھ کر اور کچھ ہے؟ اس لیے اپنے اللہ کی طرف، یہ سب کچھ فنا ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والے، حالات ایسے جا رہے ہیں. اپنے اللہ کی ایسے، یہ وہ کہتے ہیں کہ اسنتان، دو ایسی چیز، خصلتان، دو ایسے خصلتیں ہیں، مغبون فیہ کثیر من الناس، بہت سارے لوگ اس میں دھوکے میں ہیں. الفراغت والصحت، اللہ نے موقع دیا اللہ کی یاد کا تو اس کو غنیمت سمجھے. اس کو یہ نہ سمجھ بس ضائع کرنے کے. اللہ اکبر، جو ضائع کرتا ہے ہم سب کو افسوس ہوگا، ہائے فلان وقت کیسے ہم نے ضائع کیا، کاش میں اس میں اور بھی اللہ کی محبت باتیں کرتا. یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا یہ فضول نہیں ہے. ہر مرتبے کا اپنا اپنا شان ہے، اپنا اپنا اجر ہے، اپنا اپنا اللہ کے قرب ہے جو اللہ پاک انشاءاللہ ہم اور آپ کو دکھائے گا. اور جتنا اللہ کے تذکرے کہاں پر کرتے ہو، جدھر بھی واعظ و نصیحت میں، کس میں، ایک ایک پل پل پہ اللہ پاک اس کا ایک چیز بہت کچھ عطا کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کا یقین رکھے، تو وقت کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اپنے معمولات کی پابندی اپنے اللہ سے، اور راتوں میں اٹھ کر کے اپنے اللہ سے گڑگڑائے، روئے. اور یہ رونے میں بھی مزہ آتا ہے، اللہ کے سامنے رونے میں بہت مزہ آتا ہے، بہت عجیب مزہ آتا ہے، عجیب لذت ہے. دنیا بھر کی چیزوں میں وہ لذت نہیں ہے جتنا انسان اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھائے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھے کہ کریم اللہ، آپ کتنا محبوب اللہ ہے، آپ کتنا کریم اللہ ہے. آپ نے سب کچھ کو دیکھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی، طاقت بھی رکھتا ہے. مجھے سب کچھ کر سکتے سزا، لیکن کریم اللہ کتنا مہربان ہے، آپ نے ہمیں کچھ بھی سزا نہیں دی. نعمتوں کا ہماری خطا ہی خطا، آپ کی عطا ہی عطا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اللہ سے خوب مانگنے کی عادت بنائے، اور راتوں کو اٹھنے کی، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی. گھر میں، باہر میں، بازار میں، کاروبار میں، اپنی زبان پر، اپنے الفاظ پہ غور کرے. کوئی ایسے لفظ مجھ سے نہ نکل جائے جس سے میرا اللہ ناراض ہو، کوئی ایسے قدم نہ اٹھے جس سے میرا اللہ ناراض ہو. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. اور اپنے ساتھیوں کی خدمت کی خوب جذبہ رکھے، ہر ساتھی خدمت کے جذبے میں رہے. مخدوم بننے کی کوشش کوئی نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ ہر ساتھی یہ سمجھے یہ سب میرے مخدومین ہیں، میں اس کا خادم ہوں. سمجھ بات آئی؟ ہر ساتھی یہ جذبہ بنایا. انشاءاللہ یہ وہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ موتیا ہے، اس کو پلے میں باندھ لو. انشاءاللہ جب اس پہ چلو گے زندگی نظر آئے گی، اور اپنی زندگی میں ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اللہ دکھائے گا. اس لیے ہر ساتھی اپنے آپ کو خادم سمجھے. کیا سمجھے؟ میں ان سب کا خادم ہوں، میں خانقاہ کا خادم ہوں، میں دین کا خادم ہوں، اللہ کے نبی کا خادم ہوں، میں امت کا خادم ہوں، مسلمان کا خادم ہوں، اللہ کی مخلوق کا خادم ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جتنا بڑی نیت کرو گے اتنا اللہ پاک عطا فرمائیں. مخدوم کوئی اپنے آپ کو منع، میں کچھ ہوں، کچھ بھی نہیں. ہم سب سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے. اندر غلاظت ہے، اندر کیا ہے، ہمارے ہر ایک کے پیٹ میں کئی کلو کا گند ہر وقت پڑا رہتا ہے. ہمارا کوئی حیثیت ہے؟ ہم اتنا، اور اپنے آپ کو پاکیزگی نہ، ہم ہر وقت سمجھے ہم اللہ کے تزکیے کے، اللہ کی مہربانی کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تلاوت کا خوب اہتمام کریں، غور سے تلاوت کریں، توجہ سے. جس کو ترجمہ آتا ہے وہ ترجمے کی ساتھ بہت مزہ آئے گا. ایسے سمجھیں گے کہ اللہ پاک مجھ سے باتیں کر رہا ہے. بالکل ایسے تلاوت میں اتنا مزہ آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن کے پڑھنے میں، سننے میں، جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ تو سمجھ کے پڑھے بھی اور سنے بھی کہ میرے رب کا کلام ہے. کس کے کلام ہے؟
بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ پاک میرے سے باتیں کر رہا ہے. قرآن کو ایسے خوب ادب کے ساتھ خوشبو لگا کر وضو کے ساتھ مسجد میں آ کر کے اور ایک رکوع پڑھ خوب سمجھ کے ٹھہر کے مزے سے پڑھے کہ میرے اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. سمجھ آئی؟ تو قرآن کو سمجھ کے ادب کے ساتھ مزے کے ساتھ پڑھے. پھر انشاءاللہ آپ دیکھ لیں جتنا بھی دنیا کی پریشانیاں ہیں آپ بھول جاؤ گے. پریشانی رہے گی بھی نہیں، ٹینشن رہے گا بھی نہیں. اور اسی طرح نماز میں بھی خوب توجہ کے ساتھ اپنی ذکر میں بیٹھ جائے، شکر ادا کہ کریم اللہ تیرا احسان، مجھ جیسے گناہ گار، مجھ جیسے سیاکار، مجھ جیسے گندا بندہ، کریم اللہ تو نے کیسے کرم کیا، گھر میں بٹھایا اور اپنا ذکر کی توفیق دی. بڑی بات ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. ہم سمجھتے ہیں، ہم بوجھ سمجھتے ہیں، بس اللہ کا ذکر جلدی جلدی بہت خوب توجہ کے ساتھ بہت مزہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، اتنا لذیذ ہے اللہ کا نام. ایسے مزے سے لے کر کے خوب رو رو کر کے، اور ایسے جیسے ایک عاشق اپنے معشوق کے پیچھے پاگل ہو گیا ہو. ایسے حدیث میں آتا ہے اذکر اللہ حتی یقال لک مجنون، اللہ کی ایسے ذکر کرو کہ لوگ تم کو پاگل کہہ دیں. یہ پاگل ہے، مجنون ہے. بالکل ہم اللہ کے پاگل ہیں. سمجھ گئے؟ ایک حدیث میں اللہ کے ایسے ذکر کرو کہ لوگ تم کو ریاکار کہہ دیں. ایسے مزے لے کر اکیلے میں اندھیرے میں کسی کورے میں بیٹھا ہے بس اپنے اللہ کے ساتھ باتیں. آپ یقین کریں اگر یہ لذت اللہ نصیب فرمائے، اگر یہ نصیب ہو گئی ایک ذرا، تو خدا کی قسم دنیا کی کسی چیز کو منہ نہیں لگاؤ گے، کسی چیز کا تذکرہ ہی نہیں کرو گے، وقت کو نہیں ضائع کرو گے کہ سارا وقت اللہ کی قسم میں لگ جائے. اور اللہ اس کا لائق ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ ان سب چیزوں سے بھی بڑھ کر کے اس چیز کا لائق ہے. ایک سیکنڈ بھی اللہ کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر گزارنا بہت بڑا نقصان ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی معمولات کی پابندی رکھے، اور سب جمعے کی ذکر کی اور جمعے کی ذکر کی مجلس، اور اسی طرح رات کی معمولات، اور اسی طرح اپنے معمولات اپنے گھر میں، گھر کی تعلیم اور اپنے آپ کا پورا نگرانی کرنا، کہیں اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی فوراً آ کر کے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت بار بار پڑھے اور اللہ سے چاہ کرے میرا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں مجھے معاف کرے. میں کدھر جاؤں؟ تیرا در ہے، تیرے در کے بغیر کوئی اور در ہے اللہ کے بغیر؟ اور کوئی ہمارا ہاتھ تھامنے والا ہے؟ حالات جو آ رہے اس سے فائدہ اٹھائے، زندگی سے فائدہ اٹھائے. یہ اسے ظاہر نہ کرے، کوئی چکے پہ ضائع کرے، کوئی گپ شپ فضول. بس اپنی اگر ضرورت کی باتیں ہیں ضرور کریں، نہیں ہے تو اپنی تسبیحات میں لے کر اپنے اللہ کے ساتھ اپنی دل کی ذکر. تھک گئے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ 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 اللہ. میرے دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ. ایسے مزے لے کر کے. اور یہ ایک جتنا بھی زندگی کا اوقات اللہ کی ذکر، تلاوت، نماز اور درود استغفار میں لگے گا، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کے اور قیمتی چیز نہیں ہے. یہ ساری دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. پوچھا کرنا سن بھائی، سمجھ بات آئی؟ اس لیے ہر ساتھی اس کا اہتمام کرے اور اپنے معمولات کی بھی ہمیں بھی دعائیں دیں. اللہ سفر آسان فرمائے، اللہ پاک آسانی اللہ سب کو لے جائے. اللہ آپ سب کو نصیب فرما دیں، گھر والوں سمیت ادب عظمت کے ساتھ. ریا کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نام نمود کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں. بس اپنے اللہ کا گھر ہے، اپنے اللہ کے عشق کا. اور پھر مزہ آئے گا جب اللہ کی معرفت آئے گی نا، پھر آپ بیت اللہ شریف اور عمرہ میں، حج میں، پھر اس کا پھر عجیب لذت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے. زندگی کا موڑ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہر دن گزر گیا زندگی کم ہو گئی. اس لیے جتنی زندگی باقی ہے اور غفلتیں ہوئی ہیں اس پہ اللہ سے توبہ، استغفار، اور خوب اپنی زندگی کو بنا کے اور اللہ سے بنا کے رکھے اور اللہ سے نہ بگاڑے. ہم دوسروں سے بناتے ہیں، اللہ سے زندگی بگاڑتے ہیں. ایسے ہی نہیں؟ بہت گڑبڑ ہے ہمارا. لوگ اگر کسی کے ساتھ یار رات بھر پریشان ہے، یار فلان کے ساتھ لڑائی کے پتہ نہیں وہ کیا کرے، فلان کے ساتھ دوستی کیا بہت مزہ آتا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا بھائی اللہ کے ساتھ میں نے لڑائی کی، نعوذ باللہ. جو گناہ تو اللہ کے ساتھ مخالفت ہے، اس پر کبھی ہمیں نیند حرام نہیں ہوا. اللہ سے دوستی پر کبھی اتنی خوشی نہیں ہے.
ہاں اپنی کیفیت ایسے امام بنائے کہ اللہ کی دوستی پر ہمیں مزہ سکون آ جائے. الحمدللہ آج تمام معمولات پورے ہو گئے. الحمدللہ آج ذکر بھی کر لیا, فرائض بھی پورا کہ اللہ آج پوری میری زندگی میں 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرا جس میں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. اس پہ خوشی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, سنگ خیال لگائی کرنا. اس لیے اپنی زندگی کو بس یہ 24 گھنٹے اس سے کیا, اور شیطان آپ کو دھوکہ دیں گے, پریشان کریں گے, وسوسے آئیں گے, بالکل وہ یہ کوئی بھی نقصان کی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پریشانی کی چیز اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنا, یہ پریشانی والی چیز, ٹھیک ہے نا. بس یہ رکھے کہ اللہ ناراض, گناہ ہو تو یہ ٹینشن والا مسئلہ, یہ پریشانی والا مسئلہ. اگر گناہ نہیں ہے باقی خیالات آتے ہیں یہ آتے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتے. شیطان ہمیں اور آپ کو تنگ کرے گا, ضرور تنگ کرے گا. شیطان تو پریشان ہے, یہ تو میرے غلام تھے, یہ کدھر چلا گیا. اللہ کا غلام کیوں بنا؟ وہ تو کچھ کرے گا نا, دشمن ہے نا. دشمن سے کوئی گلہ ہے؟ دشمن تو یہ کرے گا بھائی یہ تو میرا غلام تھا, یہ اللہ کے پاس کیوں چلا گیا؟ تو نوجوان تھا, اس کو تمہیں نے موبائل میں پھنسایا تھا, لڑکی میں پھنسایا تھا, گاڑی میں پھنسایا تھا, فلان, یہ کدھر چلا گیا؟ یہ کیوں اللہ کے سامنے روتا ہے؟ اس کو آگ لگ جاتا ہے. یہ نوجوان جب انسان عبادت کرتا ہے شیطان کو آگ لگ جاتا ہے, بہت پریشان, بہت غصہ کرتا ہے کہ یہ کیوں چلا گیا. اس لیے آپ خوب شیطان کو ذلیل کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے سر. ہر ساتھی اپنی فرائض کا اہتمام, بار بار کہہ رہا ہوں, گناہوں سے بچنا تقوی اسی کا نام ہے. اور تقوی میں جو سب کچھ ہے وہ اسی لیے کہ مجاہدہ ہے نا, اپنی نفس پر دباؤ لاؤ. ایک چیز دل چاہتا ہے لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے, توڑو اس دل کو, اس چاہت کو پاؤں کی نیچے کرو. جو اللہ چاہتے ہے اس کو اپنے اوپر غالب کرو. یہ جھٹکے رہیں گے انشاءاللہ, ایک نہ ایک دن اللہ پاک آپ کو ہم سب کو قریب کرے گی. اللہ نے اب بھی قریب کیا ہے. اللہ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں کافر پیدا کر سکتے تھے کیا؟ اللہ یہ بھی کر سکتے تھے ہمیں کوئی جن بنا دے, کوئی خنزیر بنا دے, کوئی جو بھی بنا دے, ابھی کر سکتے ہیں, بعد میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس کریم رب کے احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان حضور کے امتی علی حق کے ساتھ پھر اپنا تعلق اور ذکر کی توفیق, نماز کی توفیق, یہ سب اللہ نے دی. سے بڑھ کر اور کیا اللہ دے دیں؟ یہ نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ دنیا کی نعمتیں تو ہے ہی, اس کے علاوہ اور جو اصلی حقیقی نعمتیں ہیں وہ دین ہے, ایمان ہے, تقوی ہے اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے. اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو غنیمت سمجھے, ضائع نہ کریں, بے قدری نہ کریں, اس کو معمولی نہ دیکھیں کہ بھائی بس ٹھیک ہے ادھر میں بیت ہو گیا. اور نہیں, بہت کچھ الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. جب قدر کی نگاہ سے دیکھو گے اللہ پاک اور بڑھائے گا, جب بے قدری سے دیکھو گے تو اسی کو بھی اللہ پاک چھین لیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. بس معمولات میں خانقاہ میں اسی طرح آتے رہیں, شوق کے ساتھ, ذوق کے ساتھ, اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں. درود شریف کی کثرت ہو. انشاءاللہ میں آپ سب کی سلام عرض کروں گا. اللہ ہم سب کو خیر عافیت کے ساتھ لے جائے اور خیر عافیت کے ساتھ ہمیں واپسی ہو, اور انشاءاللہ ملاقات زندگی میں رہی. اللہ سے مانگتے رہے, جو اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کرے, جو اختیار میں نہیں ہے اس میں چستی نہ کرے, ٹھیک ہے نا. بس اس بات کا اہتمام کرے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. جزاکم اللہ. تیاری کر رہا ہوں, اس لیے اب ساتھی بھی اسٹیچ کر لیں.